Hello everybody, welcome to lecture 4. First year today we are going to start with a new poem with new spirit and with new enthusiasm. بیٹے یہ ہمارا آج جو لیسن ہے یہ poem نمبر 12 ہے جس کا نام ہے رباعیات. رباعیات سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ رباعیات یہ ربائی سے نکلا ہے. یہ بند ایک نظم ہے، نظم کی قسم ہے جس کے اندر کچھ بندز ہوتے ہیں اور ان بندز کے اوپر بیس کر رہی ہے پوری پوئم. تو یہاں پہ یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ایک پوئم ہے جس کو ربائی کہتے ہیں اور اس کو انگلش میں رباعیات کہا گیا ہے. اور اس کے اندر شاعر جو ہے وہ علامہ اقبال صاحب ہیں، ہمارے قومی شاعر ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے. ان کی شاعری جو ہے اس کے اندر اسلام کی انٹرپریٹیشن موجود ہے، ان کی شاعری کے اندر قرآن کی انٹرپریٹیشن موجود ہے، ان کی شاعری کے اندر جو مسلمانوں کی زوال کے اسباب ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. ان کی پوئٹری کے اندر جو مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تھا اس کو دکھایا گیا ہے، اور ان کی پوئٹری کے اندر مسلمانوں کے لیے نصیحتیں ہیں موجود کہ مسلمان کیسے ڈومینیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے معاشرے میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں. بیٹے بڑی شاندار پوئم ہے، اگر آپ اس نظم سے کچھ سیکھیں گے تو یقیناً آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ استعمال کر پائیں گے. تو بیٹے یہ ہماری رباعیات، اس کو میں سٹارٹ کر رہا ہوں. میں نے مختصر تعارف آپ کو دے دیا. میں اس کی ٹیکسٹ سٹارٹ کروں گا. ٹیکسٹ کے بعد ہم اس کے کویسچن آنسر جو بورڈ کے اوپر موجود ہیں اور اس کے ڈیفیکلٹ ورڈ میننگز جو بورڈ کے اوپر موجود ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، اور ان کویسچنز کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے پوئم کے اینڈ پہ. لیٹ می اسٹارٹ دا پوئم رباعیات ناؤ. جی، فیتھ از لائک ابراہیم. ابراہیم سے مراد یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کا عقیدہ یا ایمان ہو تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو. ان کے ایمان میں شاعر کے مطابق کیا کوالٹی موجود تھی حضرت ابراہیم کے ایمان میں؟ ایٹ دا سٹیک، کہ جب ان کو آگ میں جھونکنے کے لیے، زندہ جلانے کے لیے لایا گیا تو اس وقت ان کی کنڈیشن کیا تھی؟ ٹو بی سیلف آنرنگ، کہ اس وقت بھی انہوں نے اپنی عزت نفس اور اپنے وقار کو ختم نہیں ہونے دیا. اینڈ گاڈ ڈرنک، اور جو خدا کے لیے ان کی محبت موجود تھی ان کے دل میں، گاڈ ڈرنک، خدا کی محبت میں جو وہ سرشار تھے، اس محبت میں کوئی کمی نہیں آئی. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر ایسی صورتحال ہو تو شاید ہم اس طرح پرفارم نہ کر سکیں، ہم ڈر جائیں، ہم سہم جائیں، اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن شاعر کہتے ہیں کہ خلیل اللہ کہا ہے ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اللہ کے دوست تھے وہ. تو اللہ کے دوست ہو انسان تو پھر جتنی بھی مشکلات آتی رہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا. سو شاعر نے کہا ہے کہ اگر ایمان ہو تو کس جیسا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو. جی، از فیتھ ہیئر می. اب لوگوں سے کہتا ہے لوگوں سنو میری بات. یو ہوم دس ایجز وے سو کیپٹیویٹ، کہ اے لوگوں جس کو یہ دور بڑا شاندار لگتا ہے، جن لوگوں کو اس دور نے اپنا قیدی بنا لیا ہے، طرح طرح کی اٹریکشنز موجود ہیں، لوگ اس دنیا سے دل لگا کے بیٹھ گئے. جب کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، یہاں ایسے رہیں جہاں مسافر رہتے ہیں، جیسے مسافر رہتے ہیں. لیکن ہم نے یہاں پہ دل لگا لیا ہے، اپنے آپ کو اس دور کا قیدی بنا لیا ہے. یو ہوم دس ایجز وے سو کیپٹیویٹ ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری. شاعر نے کہا ہے بڑے خوبصورت انداز میں کہ ایمان کا نہ ہونا جو ہے وہ غلامی سے بھی بدتر ہے. لہٰذا انسان کے اندر ایمان موجود ہونا چاہیے، ایمانی جذبہ موجود ہونا چاہیے. اگر آپ میں ایمانی جذبہ موجود ہے تو آپ ایک شاندار انسان ہیں. سیکنڈ سٹینزا ہے میوزک آف سٹرینج لینڈس، کہ عجیب و غریب سرزمین جو ہے، دور دراز کی سرزمین جو ہے، اس کا میوزک جو ہے، یعنی کہ وہاں پہ بھی اسلام کے میسج جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور وہاں کی جو کلچر ہے، تہذیب ہے، وہ ہمارے اسلام کے کلچر کے اور تہذیب میں مکس ہو چکی ہے. میوزک آف سٹرینج لینڈ ود اسلامز فائر بلینڈس آن وچ دا نیشنز ہارمنی ڈیپینڈس. اور اسی تہذیب کے اوپر ہی قوم کی ہم آہنگی کا، قوم کی یونٹی کا انحصار ہے. ایمپٹی آف کنکارڈ از دا سول آف یورپ. شاعر کہتا ہے کہ یورپ سے اگر آپ اپنا موازنہ کریں تو شاعر کہتا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ یورپ کی جو روح ہے وہاں پر ہم آہنگی نہیں ہے، وہاں پہ سر نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ ہوز سویلائزیشن، کہ یورپ کی تہذیب جو ہے ٹو نو مکہ بینڈس، کہ یورپین لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی مکہ نہیں ہے جس کی طرف رخ کر کے وہ سارے کے سارے سجدہ ریز ہو جائیں. تو مسلمانوں کو انہوں نے سپیریئر دکھایا ہے کہ مسلمانوں میں سپیریئرٹی موجود ہے، یونٹی ہے، کہ ان کے پاس ایک مکہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک قرآن ہے.
قرآن کی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، مکہ کی طرف رخ کر کے جھک جاتے ہیں، جس سے مسلمانوں کے اندر ایک یونٹی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹے لاسٹ اسٹینزا ہے لوز میڈنس ہیز ڈپارٹڈ۔ اب جو کرنٹ سچویشن ہے مسلمانوں کی، شاعر نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ کیا کہا ہے کہ پہلے جو محبت میں پاگل پن تھا، وہ جو خدا کے لیے عشق تھا، وہ جو اسلام کا جنون تھا، وہ اب موجود نہیں رہا، اس میں کمی آ چکی۔ ان دا مسلمز وینز دا بلڈ رنز تھن، اور مسلمانوں کی رگوں میں دوڑنے والا خون پتلا ہو چکا، یعنی کہ اب مسلمان آپس میں بھائی بھائی نہیں رہے۔ وہ یونٹی، وہ اتحاد، وہ قوت، وہ ہم آہنگی، وہ سر جو مسلمانوں کے اندر موجود تھی، جس وجہ سے انہوں نے دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کیا تھا، اقبال صاحب افسوس کرتے ہیں کہ وہ سر، وہ ہم آہنگی اب موجود نہیں رہی۔ رینکس بروکن، کہ صفیں جو ہیں ان میں اب اتحاد نہیں رہا۔ رینکس مین صف بندی، لائنز جو تھیں ان میں اب اتحاد موجود نہیں ہے۔ ہارٹس پرپلیکسڈ، دلوں میں پریشانیاں ہیں، پرپلیکسڈ بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ پریئرز کولڈ، دعائیں بے اثر ہیں، سرد ہیں دعائیں۔ نو فیلنگز ڈیپر دین دا اسکن، جذبات ہیں، محبت کا اظہار ہے، بس سطحی اظہار ہے، بظاہر اظہار کرتے ہیں لیکن اصل میں اپنے رب سے، اپنے خالق سے اور اپنے اس پیارے اسلام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو شاعر نے مسلمانوں کی موجودہ حالت کے بارے میں بیان کر دیا ہے کہ مسلمان کرنٹلی بہت شاندار نہیں ہیں۔ اگر انہیں ریز کرنا ہے تو انہیں اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اسے تھامے رکھو۔ وہ رسی کیا ہے؟ وہ اسلام کی یونٹی ہے، وہ اسلام ہے وہ رسی۔ ہم اگر اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کے اوپر ڈٹے رہیں گے، اس کے اوپر قائم رہیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہمیں عروج نصیب ہوگا، پھر ہمارے دلوں کی پریشانیاں ختم ہوں گی، اور پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ یہ بیٹے رباعیات پوئم اقبال صاحب کی ختم ہوئی۔ اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ ان کا ذکر میں نے یہاں پہ بورڈ کے اوپر کر دیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کے پاس کویسچن آنسرز موجود ہیں۔ یہ 7 کویسچن ہیں، امپارٹنٹ کویسچنز، یہ آپ کو سن شائن کے اندر بھی مل جائیں گے، اور یہ آپ کو وی این کے اندر بھی دستیاب ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے اس لیسن کو پریپیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ آج ہمارا لیسن ختم ہوا۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔